ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی ہی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں رہنے والے ایک ایسے اوورسیز پاکستانی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ اسے اپنے بیوی اور بچوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کی ماں کی وفات کا بہانہ بنا کر اسے بیوقوف بنایا، اور جب اسے پتہ چلا کہ بھی اس کے بیوی اور بچوں نے اس کو کون سا دھوکہ دیا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیچارے پاکستانی کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جو شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسے بے بس پاکستانی کی کہانی ہے جو کہ یہاں پہ یوکے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی خواہش لے کر آیا تھا۔ زیادہ تر یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی آتے ہیں نا یوکے میں، وہ اپنے گھر کی تنگ دستی کے پیش نظر اور گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کہ ملاقات ہو اور وہ کہیں کہ بھی ہم یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یا یہاں کے لائف سٹائل سے امپریس ہو کے یا ایک اچھی لائف کی خواہش میں، مطلب کہ اچھی لائف یہ کہ بھئی ایک ایگزیکٹو لائف کی خواہش میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ موسٹلی لوگوں کا یہی ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے گھر کو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جی یہ جو بندہ تھا نا عبداللہ، یہ بھی یہاں پہ اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے ہی آیا تھا۔ بیوی اور بچے اور اس کی جو بھی باقی کی فیملی تھی نا، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی، وہ سارے کے سارے پاکستان میں تھے۔ یہاں پہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ چانس ملا تھا کہ یہ یہاں پہ اپنے بیوی اور بچوں کو بلا سکتا تھا، لیکن اس نے جو تھا نا صرف اور صرف یہاں کی لائف دیکھ کے کہ بھی یہاں پہ بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو اسلام کے اکارڈنگ ان کو گرون اپ کرنا بہت زیادہ ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی یہاں پہ اگر میں تمہیں بلا بھی لیتا ہوں نا اپنے بچوں کے ساتھ، 2 اس کی بیٹیاں تھیں اور 2 ہی اس کے بیٹے تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھی ہم اپنے بچوں کو نا ایک اچھی پرورش دے سکیں۔ پیسہ کمانا میری ضرورت ہے اور میں پیسے کی غرض سے یہاں پہ آیا تھا۔ میں پیسہ کما کما کر تم لوگوں کو پیچھے بھیج رہا ہوں، تم میرے بچوں کو ان کی پرورش بھی کرو، میرے گھر کو بھی جو ہے وہ سنبھال لو، اور میرے بوڑھے جو ماں باپ ہیں نا ان کو بھی لک آفٹر کرو۔ موسٹلی علماء یہی کہتے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں پہ مطلب کسی بھی بیرون ملک جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، تو وہ زیادہ عرصہ کے لیے نہ جائیں، یہ فتویٰ ہے۔ اور اگر انہوں نے جانا ہے تو یا تو ان کو ساتھ لے کے جائیں، اور بہتر یہی ہے کہ اپنے مطلب پیسہ وغیرہ کمانے کے بعد وہ واپسی کا راستہ اختیار کر لیں۔ لیکن جی یہ خیر اس بندے یعنی کہ عبداللہ کا اپنا معاملہ تھا، اس نے ساری زندگی یہاں پہ یوکے میں ہی گزار دی۔ بیوی نے جو تھا نا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اور اپنی وفاداری کا جو تھا نا ایک ثبوت دیتے ہوئے وہاں پہ پاکستان میں ہی اس کی ماں اور باپ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو تھا نا پاکستان میں رہتے ہوئے گزارا کیا۔ پیسہ وغیرہ یہ کھلے ہاتھ بھیج رہا تھا، یعنی ان کو کسی بھی ضرورت ایسی نہیں تھی جو کہ ان کی پوری نہ ہو رہی ہو۔ کھانے کو کھلا، پہننے کو کھلا، رہنے کے لیے اچھا گھر، اچھی گاڑی، یعنی کہ ہر جو ضرورت ایک عورت کی اور بچوں کی ہو سکتی ہے نا، یہ وہ ان کی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کے جو پوائنٹ مطلب ذہن میں پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیوی اور بچے جو ہیں نا وہ اس ملک میں آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی کنسرن شو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامی دائرہ کار کے اندر نہیں رہیں گے اور ان کی کوئی نہ کوئی نسل جو ہے نا وہ اسلام کے دائرے میں سے باہر نکل جائے گی۔ یہ ایک ڈیفرنٹ کنسرن ہے، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے جو ہے نا پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ بہرحال جی زندگی کا پہیہ چلتا رہا اور اس کے جو عبداللہ کے فادر تھے نا اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کے گھر میں اس کی ایک ماں اور بیوی اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے رہ گئے تھے۔ بیٹیوں کی شادی اس نے کرنے میں کافی جلدی کی، یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ بس 18-20 سال کی ہوئیں تو اس نے فوری طور پہ اپنی بیوی کو کہا کہ بھی اچھا سا رشتہ دیکھو، اور بیٹیوں کی جو ہے نا وہ شادی اس نے بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ کی۔ اب بچے چونکہ یعنی کہ اس کے بیٹے بڑے ہو گئے تھے، اور بیٹے بڑے ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کے ایک اپنے کنسرنز ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی خواہشات ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہوئے بچے وہی کچھ کریں اور وہی کچھ سوچیں جو کہ ماں باپ چاہتے ہیں۔ اب اس کے بیٹوں کے اندر نا بڑی یہ خواہش تھی کہ بھی ہم جو ہے نا یوکے جائیں اپنے باپ کے پاس اور وہاں جا کے ہم بھی جو ہے نا وہ ڈھیر سارا پیسہ کمائیں۔ حالانکہ پاکستان میں اب ان کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اور گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، باپ نے بچوں کو بزنس بھی کروا کے دیا۔ اس کے باوجود بھی جو تھا نا بچے یعنی کہ اس کے بیٹوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم نے یوکے جانا ہی جانا ہے۔
اب یہاں پہ جو تھا نا اس کی بیوی نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا اور شوہر کو کہا کہ بھی اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ان کی پرورش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کیوں نہ آپ جو ہے نا ہمیں یعنی کہ اس کی بیوی کو اور دونوں بیٹوں کو یہاں پہ UK میں اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اب بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ لیکن اب نا اس شخص کے یعنی کہ عبداللہ کے ذہن میں یہ تھا کہ میری ماں بوڑھی ہے اور وہاں پہ پاکستان میں ہے، تو اس کو پیچھے سے کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، وہ کس کے ساتھ رہے گی، بہت بڑا کنسرن تھا اس کا۔ بیسیکلی تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ خود پاکستان چلا جاتا اور وہاں پہ جا کے اب اپنی زندگی جو تھا نا وہ خوشحال طریقے سے گزار لیتا، لیکن سٹل انسان کے اندر پیسے کی جو لالچ ہوتی ہے اور مزید پیسہ کمانے کی خواہش وہ ابھی بھی عبداللہ کے اندر باقی تھی۔ اس نے صاف اور سیدھے الفاظ میں اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو منع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھی ابھی میری ماں جو ہے نا وہ زندہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں جو ہے نا اس بڑھاپے میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے، تو بہتر یہی ہے کہ تم وہاں پہ میری ماں کو جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کرو اور بچوں کے ساتھ وہیں پہ زندگی گزارو، میں بھی جو ہے نا وہ کچھ عرصے میں پاکستان واپس آ جاؤں گا اور ہم لوگ جو ہے نا مل کے وہیں پہ زندگی گزاریں گے۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے یہاں کے معاشرے میں آئیں اور پھر یہاں پہ آ کے بے راہ روی کا شکار ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں تم میں سے کسی کو بھی یہاں پہ UK میں اپنے پاس بالکل نہیں بلاؤں گا۔ اب جب کسی بھی طریقے سے نا ماں کی اور بیٹوں کی نہ سنی گئی تو انہوں نے نا ایک پلان بنایا کہ ہمیں جو ہے نا یہ شخص یعنی کہ عبداللہ وہ اب صرف اپنی ماں کی وجہ سے جو ہے نا نہیں بلانا چاہتا UK، اور بچے جو تھے وہ بڑے ہی ڈٹرمنٹ تھے کہ بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے UK چلے جائیں، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے اندر اور اسپیشلی نوجوان کے نسل کے اندر یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نہ کوئی چکر چلائیں، اور اسپیشلی جب ان کا باپ یہاں پہ تھا تو ان کو یہ خواہش ان کے اندر اور بھی زیادہ زور پکڑ چکی تھی کہ ہم نے اب UK دیکھنا ہی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل رہ جائے گی۔ اب جی ماں اور بیٹوں نے مل کے نا یہ پلان بنایا کہ اب ہم اپنے راستے کا کانٹا جو ہے نا یعنی کہ ان کی جو دادی اس کو راستے میں سے ہٹا دیں گے۔ انہوں نے مارنے کا تو سٹیپ نہیں لیا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو ایک دن فون کر کے کہا کہ دادی جو ہے نا اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، آپ کچھ پیسے وغیرہ بھیج دیں، اور ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا اس کی بیماری کا بتائے ہوئے۔ تو اس کے بعد نا اس نے کہہ دیا، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ دادی جو ہے نا اس کی وفات ہو گئی ہے اور اب اس کی تدفین وغیرہ کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ پیسے وغیرہ بھیج دیں۔ اب وہ شخص جو تھا نا عبداللہ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ اب میری تو ماں ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے تو میں پاکستان آ رہا ہوں، آپ لوگ نا ویٹ کریں۔ لیکن ان لوگوں نے پھر کہا کہ اس کی بیماری ایسی تھی کہ اس کو جو ڈیڈ باڈی ہے نا اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ فریز نہیں کر سکتے، ویٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب ہمیں نا یعنی کہ اوور نائٹ ہی اس کی تدفین کرنی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ کر کے نا انہوں نے بس اس شخص کو فون پہ بتا دیا کہ دادی کی وفات ہو گئی ہے، اور ہم نے جو تھا نا شام میں اس کی تدفین یعنی کہ جنازہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا ہے۔ عبداللہ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوا، بہت پریشان ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ UK میں گزار دی ہے۔ خیر اس نے بیوی بچوں کو پیسے تو جو خرچہ ہوا تھا وہ بھیج دیا، لیکن اندر ہی اندر اس کو ایک ملال تھا، ایک غم جو تھا وہ کھائے جا رہا تھا کہ میں نے ساری زندگی یہاں پہ گزار دیا اور اب میری ماں جو ہے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ ابھی اس کی ماں کی وفات کو نا 6 ماہ ہی گزرے تھے، اس نے پلان کر لیا کہ میں اب پاکستان جاؤں گا۔ دادی کی وفات کے بعد بیٹوں نے پھر سے جو تھا نا 2 ماہ کے بعد کہا کہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ UK میں اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اب تو دادی بھی نہیں رہی ہے تو اب ہمارا پاکستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ لیکن عبداللہ سٹل ڈٹرمنٹ تھا، کیونکہ اسے یہ تھا کہ اگر یہ میرے بیٹے یا میری اولاد میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ UK میں آ گیا تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ بہت بڑا اس کے دل میں نا ڈاؤٹ تھا، کیونکہ یہاں پہ ایک آزاد معاشرہ ہے اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ آنکھوں سے دیکھ کے اپنی اولاد کو ایک اندھے کنویں میں نہیں دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو پھر سے انکار کر دیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم لوگ کسی صورت جو ہے نا وہ UK آؤ، ہاں البتہ اب جو ہے نا وہ میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ پاکستان میں تم لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں گا اور ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی اب باقی کی زندگی جو ہے نا وہ ہنسی خوشی گزاریں گے۔ اب جی ماں کی وفات کے 6 ماہ بعد جو تھا نا عبداللہ نے اپنا سارا کچھ یہاں سے وائنڈ اپ کیا، اپنا جتنا بھی پیسہ وغیرہ تھا اس کو اکٹھا کیا، پاکستان اس کو ٹرانسفر کروایا اور خود بھی جو تھا نا وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے UK کو خیر بات کہہ کے پاکستان چلا گیا۔ چونکہ وہ ماں سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس طرح سے ماں کی اچانک وفات کی وجہ سے وہ بڑے ہی صدمے میں تھا۔ ایک روز جب وہ پاکستان چلا گیا نا اس نے کہا کہ بھی میں نا اب کوئی صدقہ خیرات اپنی ماں کے نام پہ کروں گا، یعنی کہ وہ ایک ایسا کام کرنا چاہ رہا تھا جو کہ اس کی ماں کے نام کے اوپر صدقہ جاریہ بن جائے، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اس نیکی کا ثواب نہ اس کی ماں کی روح کو پہنچتا رہے۔
خیر جی، اس نے انہی چکروں میں جو تھا نا یہ جو ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں نا ان کے چکر لگانے شروع کر دیے، وہاں پہ جا کے کھانا وغیرہ تقسیم کرتا تھا۔ ایک روز جو تھا نا وہ وہاں پہ ایک اولڈ ایج ہوم میں گیا، اور وہاں پہ جب وہ کھانا تقسیم کر رہا تھا نا تو کھانا تقسیم کرتے ہوئے اس کا ایک ایسی عورت کے ساتھ سامنا ہوا جو کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس کی ماں کے جیسی تھی۔ ماں کے جیسی کیا تھی کہ وہ اس کی ماں ہی تھی۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، سر پٹانے لگ گیا اور ایک اور زیادہ صدمے کی حالت میں چلا گیا کہ انہوں نے تو کہا تھا میری بیوی اور بچوں نے کہ بھی میری ماں جو ہے نا اس کی وفات ہو چکی ہے، ایون مجھے اس کی قبر کے اوپر بھی لے کے گئے، لیکن میری ماں تو یہاں پہ ایک اولڈ ایج ہوم میں بیٹھی ہوئی یہاں پہ لوگوں سے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ بہت شدید صدمہ ہوا اس کو کہ بھی اس کی ماں کو اس کی بیوی اور بیٹوں نے ایک اولڈ ایج ہوم میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور مجھے یہ بتا دیا کہ بھی میری ماں جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ شدید صدمے کی حالت میں وہ کیا تھا کہ اپنی ماں کو تو وہاں سے نہ لے کے گیا، اس کو اس نے وہیں پہ رکھا، لیکن جب وہ گھر چلا گیا وہاں پہ جا کے اس نے اپنی بیوی سے اور بچوں سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ بھی آخر اس کو کون سی بیماری ہوئی تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھی آپ لوگوں نے کون سے ہسپتال سے اس کا علاج کروایا تھا۔ اس نے پوری انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی کہ بھی میری ماں کو ایسا کون سا موذی مرض جو تھا وہ لاحق ہو چکا تھا کہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر اس کی وفات ہو گئی، اور پھر تم لوگوں نے اس کو جو تھا ایک ہی دن کے اندر اندر اس کی تدفین بھی کر دی۔ چونکہ حقیقت عبداللہ کے سامنے کھل کے آ چکی تھی، اب وہ صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری بیوی اور میرے بچے جو ہیں نا وہ مجھ سے کس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ صدمے میں تھا، دکھ میں تھا کہ ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ میری زندہ ماں کو ہی میرے سامنے انہوں نے مردہ کھڑا کر دیا ہے۔ بہت دکھ تھا اس کو کہ بھی ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر صرف اور صرف یو کے آنے کے چکروں میں جو تھا نا اپنی دادی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو ایک اولڈ ایج ہوم میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیا۔ پھر جی ایک دن اس نے کیا کیا، اس نے عبداللہ نے نا اپنی بیوی اور بچوں کو، دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور اسی اولڈ ایج ہوم میں وہ چلا گیا جہاں پہ کہ اس کی ماں جس کو وہ وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے وہ وہاں پہ تھی، اور لجا کے اپنی ماں کے سامنے کھڑا کر کے اس نے ساری حقیقت جو تھی نا ان سے پوچھنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ ان کی ماں عبداللہ کی ماں ان کے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی اور وہاں پہ ایک اولڈ ایج ہوم میں تھی اور بڑی ہی خستہ حالت میں تھی، بڑے برے حالات میں تھی، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی نہ مطلب وہ ترس رہی تھی۔ یہ سب کچھ جب عبداللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی بیوی اور بچوں کو دکھایا نا تو وہ لوگ نہ تو جھوٹ بول سکے اور نہ ہی کوئی سچ بیان کر سکے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے نا عبداللہ نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے واپس لے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دیا، اور اپنی بیوی کو جو تھی نا اس نے طلاق دے دی۔ عبداللہ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، مجھے دکھ دیا ہے، میں شدید صدمے کی حالت میں ہوں، اور صرف اور صرف پیسے کی خواہش میں اور یو کے آنے کے چکروں میں تم لوگوں نے میری زندہ ماں کو مار دیا۔ اب چونکہ تم لوگ اس پیسے کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے تھے تو یہ پیسہ بھی اس نے جو تھا نا اپنے بیٹوں سے چھین لیا اور اپنی بیوی کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اس طرح سے وہ اپنی ماں کو لے کے نا گھر واپس چلا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بھی لوگ جو ہے نا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے مفادات کی خاطر یا آپ کہہ لیں کہ اپنے کام پورے کروانے کے لیے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، ان لوگوں سے بیماریوں کے بہانے کر کے پیسے بھی وصول کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دھوکے میں بھی رکھتے ہیں۔ بیوی کو تو وہ چونکہ طلاق دے چکا تھا، اب اس کی تو کوئی واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس سے معافی مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ بھی ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ سے ہم لوگ کچھ اس طرح کا نہیں کریں گے، لیکن اب چونکہ وہ اس کے دل سے اتر چکے تھے اس کے بیٹے، اور کہہ لیں کہ بھی اس نے اتنا شدید دھوکہ کھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بالکل بھی معاف نہیں کر سکا۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھ جو اس کی بیوی اور بچوں نے دھوکہ دیا اس میں وہ قصوروار تھے، یا کہ عبداللہ کی ضد کے آگے اور اس کی ہٹ دھرمی کے آگے، یا اس نے جو ساری زندگی اپنی بیوی کو بیرون ملک رہ کے ایک تکلیف کی حالت میں رکھا، یہ سب کچھ اس کا نتیجہ تھا؟ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا کافی سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ پاکستان میں رکھ کے اپنی ساری زندگی یہاں پہ گزارتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ ایک سٹرگل کی لائف گزارتے ہیں، اور بیوی اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ان کی جو تنہائی میں ہوتا ہے نا اپنی ٹائم اپنی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ برائی یا کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ بھی ڈرا بیک کے طور پہ ہی نکلتا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔